عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تو پھر مان لو کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ اب فالذین، یہ الہکم الہ واحد، یہ تینوں دلیلوں کا یہ نچوڑ تھا۔ اب فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، یہ زجر ہوگا اور ساتھ تخویف اخروی بھی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جو لوگ مسئلہ توحید کو نہیں مانتے ہیں، اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ دن رات یہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ظاہراً باطناً دل کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے، الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ہے اکیلا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اس ایضاح حق کے بعد تین دلائل دیے، تینوں دلیلوں کا نتیجہ اس ایضاح حق کے بعد، یعنی یہ اس قدر یہ حق واضح ہو چکا ہے، اس قدر حق کے وضاحت کے بعد پس وہ لوگ لا یؤمنون، نہیں جو ایمان لاتے، بالآخرہ، آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، دلیں ان کی منکرۃ، قدر ناشناس ہیں، دل ان کے قدر ناشناس ہے، یعنی بے قدرے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں، کس سے؟ اللہ کی توحید سے وہ مغرور ہیں۔ لا جرم، پکی بات ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ نہیں محبت کرتا تکبر کرنے والوں سے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل ایک معبود ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل ایک ہی معبود کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے ان کی؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اس نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، ہماری سرداری ضائع ہو جائے گی، ہم جو چودھری بنے بیٹھے ہیں مکے کے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس تکبر کی وجہ سے یہ توحید کو ماننے سے اعراض کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لا جرم، کرتے رہو تکبر، میری توحید سے اعراض کرتے رہو، تو پھر میں بھی لا جرم، پکی بات ہے، میں بھی تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں، جو تم حرکتیں کرتے رہو گے تمہارے اعمال سے میں واقف ہوں، مجھے پتہ ہے سارا۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ پھر تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ہاں، جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ متکبر ہے۔ ٹھیک ہے، جو حق کو قبول نہیں کرے گا وہ متکبر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی ہے جو جھک جاتا ہے اللہ کے آگے، جو توحید کو یا حق کو قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کریں گے۔ جو بھی دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے ان کو اللہ کس کی شکل دیں گے؟ چیونٹیوں کی شکل دیں گے۔ یعنی جب میدان محشر لگا ہوگا، مطلب یہ ہے جب میدان محشر ہوگا اللہ ان کو چیونٹیوں کی شکل دیں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ یہ اور ذلیل و رسوا ہوں، لوگوں کے قدموں کے نیچے روندے جائیں، ذلیل و رسوا ہوں۔ پھر جب ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان متکبرین کے اجسام کو، جسموں کو اور زیادہ بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہاں پہ ان کو عذاب زیادہ سے زیادہ شدید ہو۔ ٹھیک ہے، میدان محشر کے اندر ان کے جسم کیا ہوں گے؟ چھوٹے، چیونٹیوں جتنے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں، یہ ذلیل و رسوا ہوں، اور جب یہ آگ کے اندر ان کو پھینکا جائے گا ان کے جسم پھر بڑے کر دیے جائیں گے تاکہ ان کو عذاب زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے تکبر سے۔ آگے اب شکوہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے،
شکوہ یہ کیا کہ مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کچھ نازل نہیں کیا، وہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی افسانے اللہ نے نازل کی۔ شکوہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے ان سے تحقیقاً یا امتحاناً، وَإِذَا قِيلَ لَهُم جب پوچھا جاتا ہے لہم ان سے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین یعنی کیا اتارا ہے تمہارے رب نے کہ وہی جو اتری ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ کیا ہے؟ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، افسانے ہیں۔ اب آگے اللہ نے تخویف اخروی سنائی، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اللہ اٹھائیں گے یہ لوگ قیامت کے دن، اٹھائیں گے یہ لوگ قیامت کے دن، اوزارہم اپنے بوجھ، اپنے بوجھ، کاملتاً مکمل طور پر، یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن اوزارہم ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے جو گمراہ کرتے رہے، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی یضلونہم جو گمراہ کرتے رہے ان کو بغیر علم، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان متکبرین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تمہارے پروردگار نے، ان مشرکین سے پوچھا جاتا ہے، کوئی مثلاً کوئی ناواقف بندہ آ کے باہر سے پوچھ لیتا، کوئی تاجر آتا مکہ مکرمہ میں، یہ کوئی اور بندہ مشرکین سے پوچھا، ہاں بابا تم بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا از راہ تمسخر، یہ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے نا مخول کے ذریعے، از راہ تمسخر یہ کہتے تھے، ہاں بھائی کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو پھر یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے کیا نازل کرنا ہے، کہاں سے یہ رب کا کلام آ گیا، کوئی رب کا کلام، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانی افسانے بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی سنا سکتے ہیں لوگوں کو کہانیاں بنا کے، تو قرآن میں بھی وہی کہانیاں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے گناہ کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی یہ اپنے سر پہ لیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنے گناہ کا بوجھ جو خود کفر و شرک کیا اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جو دوسروں کو کفر و شرک کے اوپر لگایا اس کا بھی کیا اٹھائیں گے؟ بوجھ اٹھائیں گے۔ آگے فرمائے الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ جو قیامت کے دن گناہ کا بوجھ یہ اٹھائیں گے نا، وہ بوجھ بہت برا ہے، اور گناہ کے بوجھ سے بڑھ کے کوئی اور بوجھ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا بات؟ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اس کو ان سب لوگوں نے اتباع کیا۔ اب لوگ کسی بندے نے بلایا کسی ہدایت کی طرف، کسی اچھے کام کی طرف، اس کو ان سب لوگوں کے ثواب کا پھر ثواب ملے گا۔ جو بھی اس کے پیچھے لگ کے نیکی کا کام کرے گا، جتنے لوگ بھی اس کی اتباع کریں گے ان کا ثواب بھی اس بندے کو ملتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو بندے اس کی اتباع کریں گے ان کے ثواب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس بندے نے کسی بندے کو گمراہی کے رستے کے اوپر لگایا تو جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان لوگوں کا گناہ بھی سارا اس بندے کے اوپر لگایا جائے گا، اس بندے کے اوپر کیا کر دیا جائے گا؟ ڈال دیا۔ اور ان لوگ جو انہوں نے اتباع کیا جن لوگوں نے، ان کے گناہ کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آ گیا بات؟ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اچھی سفارش کی، اب جو بندہ بھی اس کے پیچھے چلتا جائے گا اللہ فرما رہے ہیں اس کو حصہ ملتا جائے گا ثواب کا، اور جس نے کوئی بری سفارش کی یعنی برے گناہ کے کام کا حکم دیا تو اللہ فرما رہے ہیں جو بندہ بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا جائے گا اس کا سارا گناہ کیا ہوتا جائے گا؟ اس کے اوپر ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سورۃ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ کچھ سمجھ آئی؟ سورۃ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ
نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنا بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی اٹھائیں گے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیات دونوں آپس کے اندر یہ ان کا معنی ٹکرا رہا ہے۔ جواب مفسرین نے اس کا یہ دیا کہ یہ آیت اس کے منافی ہے ہی نہیں ہے، یہ آیت اس کے منافی ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن ہر شخص جو اپنا بوجھ اٹھائے گا، جس نے خود اپنا گناہ کیا وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ جس گناہ کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس گناہ کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، سمجھا گئی؟ مثلا ایک بندے نے کسی گناہ کو ایجاد کر دیا، اس نے برائی کا اڈا کھول دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب تک وہ خود گناہ کرتا رہے گا نا، خود گناہ کرتا رہے، یہ اس گناہ کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے اس کو دیکھ کے گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا، پھر اپنا بوجھ بھی ہوگا اور اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ یہ اس آیت کے اندر مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ جس گناہ کے اندر اس کا عمل دخل ہے، جس گناہ کے اندر اس کا عمل دخل ہے، یعنی ایک گناہ کو اس نے ایجاد کیا اور پھر اس کی تشہیر کی، پھر لوگ اس گناہ کے اندر ہو گئے ملوث، اپنے گناہ کا بوجھ بھی پھر دوسرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں ہر معاشرے کے اندر یہ دیکھ لو، ہر معاشرے کے اندر دیکھ لو، جس بندے نے سود کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جو بندہ بھی اب سود کا کام کرتا جائے گا، سودی کاروبار کرتا جائے گا، اس کا گناہ اس کی ابتدا کرنے والے کے اوپر پڑتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے رشوت کی ابتدا کی، اس کا گناہ اس کے بندے کے اوپر۔ جس بندے نے کوئی سینما بنا کے دے دیا لوگوں کو، جتنے لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے، دیکھیں گے، گند دیکھیں گے، سارا گناہ اس کے بنانے والے کے اوپر پہنچتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، اسلام آباد کے اندر سینمے بھی بن رہے اور پھر مولوی کو بھی بلایا جا رہا ہے کہ آؤ دعا کرنے کے لیے اللہ برکت دے سینمے کے اندر۔ مولوی کیا دعا کرے گا؟ یا اللہ اس سینمے کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ اس کی ٹکٹوں کے اندر برکت عطا فرما، اللہ معاف فرما۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اور بڑے شوق سے مولوی بھی جا رہے دعا کرانے کے لیے، توبہ ماں، ٹھیک۔ اگر کسی گناہ کا کوئی بھی اڈا ایجاد ہو رہا ہے، آج کل کسی نے دکان کا افتتاح کرنا ہے، اس نے پہلے ہی سوچ کے رکھا ہوتا ہے 2 نمبر کاروبار میں کروں گا۔ یہ تو وقتی طور پہ وہ تقویٰ دکھاتا ہے نا، جب دکان کا افتتاح کرتا ہے وقتی طور پہ کہ انشاءاللہ حلال روزی، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے حلال روزی۔ اس نے سارا کام کر کے رکھا ہوتا ہے، سوچ کے رکھا ہوتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر ہی مجھے منافع ہوگا، وگرنہ حلال روزی کماؤں گا مجھے منافع نہیں ہوگا۔ پہلے ہی اس نے حرام سوچا ہوتا ہے، میں نے یہ کام کروں گا تو مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں گے، وگرنہ نہیں۔ جو بندہ بھی کاروبار کرتا ہے آج کے دور میں، اس نے پہلے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع میں کس طرح کما سکتا ہوں، اور اس نے 2 نمبری کوئی سوچ کے رکھا ہوا ہے ذہن کے اندر۔ ظاہری بات ہے پھر جو ابتدا کرے گا گناہ کی، جو بندہ لگتا جائے گا، پھر سارا گناہ اس کے پیٹے پڑتا جائے گا، سمجھ آئی ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ سے بچو خدا کے لیے۔ اپنے گناہ کا بوجھ، اللہ نے فرمایا الا ساء ما یزرون، بڑا برا بوجھ ہے گناہ کا جو وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی کی بکری چوری کی، کسی نے کسی کا اونٹ چوری کیا، کسی نے کوئی کسی قسم کی چوری کی، قیامت والے دن وہ اس کے گردن کے اوپر وہ لاد کے لے کے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کے بوجھ کو گردن کے اوپر لاد، اور وہ جو اس دن کی شرمندگی ہے وہ دنیا کی شرمندگی سے بھی بڑی شرمندگی ہے، سمجھ آ گئی؟ اس دن کی شرمندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس قیامت کے دن کی ہولناکی سے اللہ ہم سب کو کیا کرے؟ محفوظ کر دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اللہ اکبر۔ یہ تخویف دنیاوی ہے۔ اب کیا ہے؟ تخویف دنیاوی، دنیا کے عذاب کا ڈراوا۔ تحقیق مکر کیا، تدبیر کرتے رہے، مکر تدبیر کرتے رہے، الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے۔ کن سے پہلے؟ مکے کے مشرکوں سے پہلے گزرے وہ لوگ بھی مکر کرتے رہے، تدبیریں کرتے رہے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پس آ گیا، پس پہنچا حکم اللہ پاک کا، بنیانہم، ان کی عمارت کو، پہنچا حکم اللہ پاک کا ان کی عمارت کو۔ عمارت سے مراد جو انہوں نے تدبیر بنائی تھی، عمارت تدبیر بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ من القواعد یعنی جھوٹی تدبیروں والی جو انہوں نے عمارت بنائی تھی، اللہ کا حکم پہنچا من القواعد، بنیادوں سے۔ کیا؟ بنیادوں سے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ایسے ناکام ہوئے کہ پس گر گئی اوپر ان کے چھت
من فوقہم ان کے اوپر سے، فخر علیہم السقف پس گر گئی اوپر ان کے چھت، من فوقہم اوپر ان سے، ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون اور آ گیا کہ سارے چھت کے نیچے دب کر مر گئے، اور اس کے علاوہ ناکامی کے علاوہ آ گیا ان پر عذاب من حیث جہاں سے ان کو لا یشعرون شعور بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے، دیکھو بات غور سے سمجھو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرکین مکہ، ان متکبروں سے پہلے بھی کئی لوگ پہلے بھی ایسے متکبر گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی تدبیریں اختیار کی تھی۔ اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا میرے پیغمبر ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کچھ لوگ مل کر عمارت بنائے، لمبے لمبے ستونوں کے اوپر ایک چھت کو کھڑا کریں، پھر کیا ہو وہ ستون گر پڑے، چھت ان کی اپنی بنائی ہوئی جو چھت ہے وہ گر پڑے ان کے اوپر، اپنی بنائی ہوئی چھت کے نیچے دب کر گر جائیں، مر جائیں سارے کے سارے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے پہلے بھی میرے ایمان والوں کے خلاف، میرے پیغمبروں کے خلاف لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، بڑی بڑی سازشیں کی ہے۔ نمرود آیا، اس نے ابراہیم کے خلاف بہت بڑی سازش کی، لیکن اللہ نے نمرود کی سازش کے اندر ناکام بنا دیا۔ فرعون آیا، اس نے میرے پیغمبر موسیٰ کے خلاف تدبیریں کی، لیکن اللہ نے فرعون کی تدبیروں کے اندر اس کو ناکام بنا کے رکھ دیا۔ حضرت صالح کے خلاف تدبیریں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان کی اپنی بنائی ہوئی تدبیروں کے اندر ناکام کر کے رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں، اپنے ایمان والوں کے دشمنوں کو ان کی اپنی بنائی ہوئی تدبیروں کے اندر ہی ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے سمجھ آئی ہے؟ ان سے پہلے بھی گزرے ہیں میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ متکبر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ اگر تم نے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو یہ جو تم دن رات میرے پیغمبر کے خلاف اور صحابہ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہو نا، یہ تدبیریں خود تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی تدبیریں تمہاری ہلاکت کا کیا بن جائیں گی؟ ذریعہ بن جائیں گی۔ دیکھو اللہ نے فرمایا تحقیق تدبیریں کی ان سے پہلے بھی کئی لوگوں نے، فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو کیا کر دیا؟ ہلا کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ختم کر دیا ان کی بنیادوں کو، ان عمارتوں کی بنیادوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا اللہ نے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس وہ گر گئی اوپر ان کے چھتیں ان کے اوپر۔ یا اپنی بنائی ہوئی جو تدبیریں تھیں نا، اللہ نے فرمایا چھت بھی خود تیار کی اور خود ہی اپنی بنائی ہوئی چھت کے نیچے دب کر گر کر مر گئے۔ ٹھیک ہے، تدبیر خود کرتے تھے، اپنی تدبیر کے اندر خود ہی کیا ہو جاتے تھے؟ ہلاک ہو جاتے تھے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے رخ پلٹ دیتے تھے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا تدبیر بھی کرتے پیغمبر کے خلاف، اپنی تدبیر ہی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ پھر اس کے علاوہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے ایسی جگہ سے کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے بھئی، آج بھی دنیا کے اندر یہود و نصارہ، مشرکین، ہندو، عیسائی، سکھ صرف اسلام دشمن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ حق الامکان اس سازش کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان کو اپنے دین کے، مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ منقطع کیا جا رہا ہے۔ یہودی تو خود کہتے ہیں جب تک ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کیا جائے گا ہم اپنی سازشوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کے نسخے تیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کے نسخے تیار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر پھیلائیں، لیکن اس سازش کے اندر تو وہ ناکام رہیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے حربے آج یہودی عیسائی استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، ان کے دین سے دور کیا جائے۔ عیسائی اپنے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہودی اپنے حربے استعمال کر رہے ہیں، اور سکھ اپنے حربے استعمال کر رہے ہیں، ہندو اپنے حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں اپنی عزت کی زندگی اچھی طرح گزار رہا ہوں، اس کو اپنے مال کی پرواہ ہے، اس کو بس اتنی پرواہ ہے کہ میرے گلی کے سامنے جو سڑک گزر رہی ہے اچھی بننی چاہیے، اس کو بس یہی پرواہ ہے کہ میرے گھر میں گیس ہونی چاہیے، بس میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدنام ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بدنام ہو، ہر کوئی بدبخت کافر اس امت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کافر تدبیریں کر رہے ہیں، عیسائی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آج تک کوئی تدبیر اختیار نہیں کی ہے۔ کوئی تدبیر، کسی کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو، ہم مثال کے طور پہ جو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دینی مفاد ہوتا ہے؟ کوئی دینی مفاد نہیں ہوتا اس ووٹ دینے کے اندر، ہر کسی کا دنیاوی مفاد ہے۔ پہلے پیپ لینے تھے پواؤ، پھر اسی تن ووٹ دواں گے، ہر کسی کا یہی مطالبہ ہے۔ پہلے یہاں ادھر پائپ لائن ڈلواؤ، پہلے سوئی گیس کے پائپ ڈلواؤ، پہلے بجلی لگواؤ، پھر ہم پہلے سڑکیں بنواؤ، پھر ہم ووٹ دیں گے۔ اگر ہم نے خدا کی قسم ان سے یہ مطالبے کیے ہوتے کہ اس زمین کے اوپر دین کا نظام نافذ کرو، آج پاکستان میں ہم مسلمان ذلیل نہ ہو رہے ہوتے ذلیل۔ ہم نے صرف سیاست کو دیکھا، ہم نے صرف اپنی دنیا کو چمکایا، لیکن مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ، مسلمان تو نظریاتی ہوتا ہے، مسلمان تو نظریاتی ہوتا ہے، اس کو تو اپنے دین کی پرواہ کرنی چاہیے، لیکن ہم نے اپنے دین کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے اپنے صرف دنیا کو دیکھا، مال کو دیکھا، پیسے کو دیکھا۔ ہم نے سمجھا بس 5 وقت کی نماز ادا کر لو، بس ہم دیندار ہیں، بہت بڑے، ہمارے سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ وہ مر گئے جو شہادتیں دینے والے تھے، جنہوں نے خون بہا دیا اللہ کے رستے میں، جنہوں نے اللہ کے رستے میں خون بہا کر اپنے بچوں کو شہید کروا کر، اپنے بچوں کو یتیم کرا کر، اپنے بیویوں کو بیوہ کرا کر، جنہوں نے اسلام کے نام کو بلند کیا۔ ہم سمجھتے ہیں وہ بس دنیا سے چلے گئے، ہمارا کام صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، بس ہم سے بڑا آج کے دور میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کردار نہیں ہے آج کوئی بھی، ہمارے پاس کوئی آج کردار نہیں، کوئی حرکت نہیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں دوسرے، کیونکہ ہے کوئی کردار آج ہمارے پاس؟ ہمارے پاس نماز کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہماری نماز کو دیکھ کر کوئی دوسرا بندہ سبق حاصل کر لے، کوئی مسلمان ہو جائے۔ ہم نے اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے چال چلن کو اپنے دین سے بہت دور کر دیا ہے، بہت دور کر دیا۔ ہم اپنے دین سے بہت دور بنے بیٹھے ہیں، بہت دور بنے بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کو دین سے قریب کرو خدا کے لیے۔ اپنے مفاد اگر رکھنا ہے تو دینی مفاد رکھو، بس کہ جب بھی کوئی حکومت سے مطالبہ ہو تو اپنے دین کا مطالبہ رکھو کہ ہمارے زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرو پورے طریقے سے، پھر ہمیں تمہیں ووٹ دیں گے، ٹھیک۔ لیکن وہ کافر تدبیریں کر رہے ہیں، ہمیں آپس کے اندر لڑوایا جا رہا ہے، پورا لڑوایا جا رہا ہے، سیاسی طور پہ بھی لڑوایا جا رہا ہے، دینی طور پہ بھی ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد و بھائی چارہ کی فضا کو قائم کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کا حال تھا ان کا، کہ دنیا کے اندر میں نے ان کی تدبیروں کو ہلاک کر دیا، عذاب سے میں نے برباد کر دیا ان کو، لیکن ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متکبرین کا یہ تو دنیا کے اندر انجام ہے کہ دنیا کے اندر میں نے ان کی تدبیروں کو ہلاک برباد کر دیا، ان کو اپنی تدبیروں کے اندر ہم نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ قیامت کے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا، قیامت کے دن بھی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ایک رسوائی ان کی یہ ہوگی کہ اللہ بطور غضب ان کو یہ کہے گا کہ بتلاؤ ظالموں، وہ میرے شریک جو تم بنایا کرتے تھے دنیا کے اندر وہ آج کہاں چلے گئے؟ جو میرے شریک بنایا کرتے تھے دنیا میں وہ کہاں چلے گئے؟ آج تو تم پھنسے ہوئے ہو، ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے، آج تو تمہیں مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ پکارو ان کو، بلاؤ ان کو کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں، تمہیں اس مصیبت سے نکالیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو، ویقول الذین، اور کہے گا اللہ این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے شریک؟ یہ بطور غضب کے اللہ تعالیٰ کہے گا اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر، کہاں میرے شریک؟ بولو دنیا کے اندر جو تم لڑا کرتے تھے، ہیں الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ لوگ جن کو تم تشاقون، وہ جو تھے مخالفت کرتے بیچ ان کے بارے میں، وہ جو تھے تم مخالفت کرتے، تشاقون مخالفت کرتے، فیہم بیچ ان کے بارے میں، کن سے مخالفت کرتے تھے؟ موحدین سے، میرے نبیوں سے، اہل ایمان سے تم مخالفت کرتے تھے، 11ویں کے بارے میں لڑتے تھے، ہیں فلانے دربار پہ جانا ہے ان کے بارے میں لڑتے تھے، فلانے پیر صاحب کے بارے میں لڑتے تھے، اللہ کی توحید کے بارے میں لڑتے تھے، نہ بھی نہ اللہ اگر مشکل کشائے ہمارا پیر بھی مشکل کشائے، اگر اللہ حاجت روائے یہ ہمارا پیر بھی حاجت روائے، لڑا کرتے تھے تم موحدین سے اور نبیوں سے۔ بلاؤ آج اپنے شریکوں کو، آج تمہیں مدد کی بڑی ضرورت ہے، بولو آج وہ تمہاری آ کے مدد کریں۔ قیامت کے دن بھی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، وہاں نبی بھی ہوں گے، اہل ایمان بھی ہوں گے۔
جب انبیاء اور اہل ایمان ایسی حالت کو دیکھیں گے، مشرکین کی ایسی حالت کو، اہل علم جو ہوں گے، پھر وہ بول کر کہیں گے مشرکین کو، دیکھ لیا نا آج اپنا انجام، دنیا کے اندر ہم واعظ و نصیحت کرتے تھے تم کو، ذرہ برابر بھی تم توجہ نہیں کیا کرتے تھے، ہم دنیا میں تمہیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے تمہیں ہم بڑی بڑی نصیحتیں کرتے تھے، بڑے بڑے واعظ کرتے تھے، لیکن تم نے ہماری ایک نہیں مانی۔ اس وقت پھر اہل ایمان ان مشرکوں سے کہیں گے کہ دیکھ لیا جو ہم کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ساری کی ساری رسوائی وہ تمہارے لیے ہوگی، ساری برائی تمہارے لیے ہوگی۔ آج وہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اس کا مشاہدہ کر لو، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس حالت کو دیکھ کر جب اللہ کہے گا نا مشرکین کو بلاؤ اپنے شریکوں کو، اس حالت کو دیکھ قال الذین، بولیں گے وہ لوگ اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، علم دیا گیا اس سے مراد اہل ایمان ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو علم دیا گیا، ان الخزي اليوم، بے شک رسوائی ہے آج کے دن، والسوء، اور برائی ہے، علی الکافرین، اوپر انکار کرنے والوں کے، جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، آج ساری کی ساری رسوائی اور برائی کیا ہے، ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آگے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اب یہ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ انہی متکبرین کے بارے میں اللہ اخروی انجام فرما رہے ہیں۔ الذین تتوفاہم، وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو ملائکہ، یعنی مشرکین کا حال کہ دنیا میں جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، درا حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن مشرکوں کا یہ حال ہوگا کہ مشرکین اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں اپنے آپ پر کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جب دنیا میں فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے تھے، روح قبض کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس وقت بھی وہ شرک و کفر کی حالت کے اندر ہی مرے تھے۔ جب فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، شرک و کفر کی حالت کے اندر ہی وہ مرے تھے، اور اپنی جانوں پر ظالمی انفسہم کیا کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں۔ اللہ اکبر، کہ شرک اور کفر جو کرنا اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ شرک کرنا، کفر کرنا، یہ اپنی جان کے اوپر کیا ہے، ظلم کرنا ہے، کہ اللہ دنیا کے اندر بھی برباد کر دیتا ہے، قبر کے اندر اور آخرت کے اندر بھی اللہ برباد کر دیتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، آگے فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، پس وہ ڈال دیں گے، یعنی کفر و شرک یہ ڈالیں گے وہ صلح کو۔ اب یہ قیامت کا حال ہے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، جب قیامت والے دن یہ مشرک جہنم کی چیخ و پکار کو دیکھیں گے، جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے، پھر یہ کیا کریں گے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، پس ڈالیں گے وہ صلح کو۔ ڈالیں گے وہ کس کو، صلح کو، سلامتی کو۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء، نہیں تھے ہم، کیا تھا ہم نے گناہ کا کام، کہ دنیا کے اندر تو ہم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ یہ مشرک کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتے ہیں، جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، بسبب ان کے جو تھے تم کام کرتے، جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی قیامت والے دن یہ صلح کو ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ان کی بے ایمانی یہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہ ساری اپنے اندر سے ضد اناد کو نکال کر، اس کو چھوڑ کر یہ اطاعت کی فرما برداری کے لیے یہ تیار ہو جائیں گے۔ پھر صلح کیا ڈالیں گے کہ جی ہم تو دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کوئی شرک و کفر، ہم کون سا 11ویں دیتے تھے، ہم کون سا دنیا کے اندر غیر اللہ کے نام کے سجدے کیا کرتے تھے، ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو کوئی قبر پرستی نہیں کرتے تھے، ہم تو نیک تھے، صالح تھے، ہم تو کفر و شرک۔ اللہ نے فرمایا بلا، جھوٹ نہیں بولو، یہ جھوٹ بول کے کیا تم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعمل، جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے اللہ ان سب کو جاننے والا ہے، جو بھی کچھ کرتے تھے تم، اللہ ان سب کو کیا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اللہ نے فَادْخُلُوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو وہ تم دروازوں میں سے جہنم کو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، جہنم کے دروازوں کو داخل ہو جاؤ،
دنیا کے اندر شرک کرتے تھے، آج جھوٹ بول کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، کبھی نہیں، اب چھٹکارا نہیں، داخل ہو جاؤ جہنم، خالدین فیہا، رہنے والے بیچ اس میں ہمیشہ، ٹھیک ہے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ دیکھو یہ متکبرین کا حال، اللہ بار بار لفظ بول رہے ہیں متکبرین متکبرین۔ شرک جو ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر بندہ شرک کرنے پہ مجبور ہے کہ انسان کے دل میں تکبر آتا ہے، ٹھیک ہے، برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ اللہ اکبر، یہ تو تھا منکرین کا حال اور ان کا اخروی انجام، اب ہے مومنین کے لیے بشارت، ان کے حال احوال کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا جاتا ہے، کہا گیا لوگوں کے لیے، کہا گیا للذین، واسطے ان لوگوں کے اتقوا جو بچتے رہے، کس سے؟ شرک سے، کفر سے، جو دنیا میں بچتے رہے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے۔ ٹھیک، پیچھے آیا جب متکبرین سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کے کیا ہیں، قصے کہانیاں، لیکن جب ایمان والوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا خیرا، کہتے ہیں وہ بڑی برکت کی چیز اللہ نے اتاری ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، یہ وہی اتاری ہے، بہت بڑی برکت کی چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ٹھیک ہے، خیر کی چیز اللہ نے اتاری ہے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بہتر، خیر کی چیز اللہ نے اتار دی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں، حسنتاً بھلائی کرنا، ٹھیک ہے، آگے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور البتہ آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے، وہ بڑا بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب گھر ہے متقین کا، کیا ہی اچھا گھر ہے متقین کا آخرت کا، ٹھیک ہے۔ مومنین کا اللہ نے حال بیان کیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، کیا کہتے ہیں؟ بڑی خیر و برکت کی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے دنیا میں آخرت میں کیا ہوگی؟ بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا میں بھلائی کس اعتبار سے ہوگی؟ فتح، نصرت، غلبہ وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی کس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہوگی اور جنت بھی ان کو کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی جنت بھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ آخرت کے لیے ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا والا دار الآخرت، اور البتہ آخرت کا گھر بڑا بہتر ہے، دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں کیا ہے؟ بڑی بہتر ہے۔ والا نعم دار المتقین، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے متقین کا، بچنے والوں کا، ٹھیک ہے، یعنی جو کفر و شرک سے دنیا کے اندر بچتے رہے ان کے لیے کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے آخرت کا جو گھر ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھو اللہ نے اس آیت کے اندر قرآن میں کیا فرمایا کہ مومنین کی اللہ نے علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ خیر و برکت کی چیز کہتے ہیں۔ عقل مند انسان اب وہی ہے جو اس خیر و برکت کی چیز سے استفادہ حاصل کرے گا۔ بے عقل انسان وہ ہے جو کہتا بھی ہے خیر و برکت کی چیز ہے لیکن پھر بھی اس کے قریب نہیں آ رہا۔ کیا ہے وہ؟ بے عقل انسان، ٹھیک ہے۔ ایک تو کافر ہے نا، کافر وہ تو چلو مانتا ہی نہیں ہے نا سرے سے، ایک مسلمان ہے مانتا بھی ہے خیر و برکت لیکن پھر بھی اس کے قریب، اس سے بڑا کوئی ہے بے عقل انسان۔ کیا کہ دیکھ لو کسی کو بھائی درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد آیا کرو پڑھنے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جی، وقت نہیں نکلتا ہمارے پاس، کیا ہے جی دنیا کی مصروفیت کے اندر مبتلا ہے، جب سانس تیرے ختم ہو جائیں گے پھر تو وقت نکل جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا سر کے اوپر کیا کہے گا؟ موت کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، یہی کہے گا پھر اس کو، موت کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، قبر میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ابھی 2-3 دن ٹھہر جا، موت نہیں دیکھے گی تجھے۔ قبر کا جو فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا وہ تجھے بالکل مہلت نہیں دے گا، اس نے کہنا بس میرے رب کا حکم ہے میں تیری اسی وقت روح قبض کروں، بس میں اس کے لیے یہ کام اس کے اوپر سٹے نہیں کر سکتا، میں تیری روح قبض کر کے لے کے جاؤں گا یہاں سے۔ وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ ٹائم تجھے چل 2 دن، تجھے موت کے فرشتے نے نہیں دیکھنا، تو شادی کے اوپر دھولے کے ساتھ بیٹھا تجھے نہیں دیکھنا، تجھے وہاں سے بھی نکال کے لے جائے گا تیری روح۔ تجھے نہیں دیکھنا تو فلانے کام کے اوپر، تجھے یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ آج تیرا باپ مرا ہے چل تیری روح آج نہ قبض کروں، کل جب رب نے حکم دے دیا تیری روح اس دن بھی قبض کر لے گا، جس دن تیرا باپ مرے گا تیری بھی روح شام کو قبض کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت سب کے لیے وقت نکل جائے گا، لیکن اگر وہ وقت نکل گیا بغیر دین کے، اگر نکل گیا یاد رکھنا وہ سارا قیامت تک کے لیے رسوائی ہوگی انسان کے لیے ہر وقت۔
قیامت تک کے لیے رسوائی ہوگی۔ اچھا انسان، عقل مند انسان وہی ہے جو اس کو خیر و برکت کہتا ہے اور اس سے پھر استفادہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اسے کیا کرتا ہے؟ استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے دلائل کو اخذ کر کے، سوچ کے، سمجھ کے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاتا ہے اور شرک سے محفوظ رہتا ہے، کفر سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے پوچھ لو، مسلمان کی زبان سے یہ اچھی لگتی ہے بات کہ میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ اچھی لگتی ہے؟ آپ سب صاحب الرائے ہو، کبھی مسلمان اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کیا اللہ کی لعنت برستی ہوگی، لعنتی انسان، میں نے تیرے لیے یہ اتاری ہے، اور کتنے پیار سے، کتنے لاڈ سے اتاری، 23 سال کے عرصے میں میں نے یہ کتاب اتاری ہے تاکہ تجھے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ لیکن مسلمان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر پکڑ کر لینی ہے، ادھر آ، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ظالم انسان، میں نے تجھے رزق دینے کے لیے کبھی کہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آج نہ تجھ کھا، کل کو کھا لینا چل؟ میں نے کبھی کہا تھا؟ میں نے تجھے سانس جو تھے بر وقت تجھے دیے تھے، کبھی میں نے کہا تھا آج میرے پاس سانس تھوڑے، آج تو ذرا تسلی کے ساتھ ذرا سنبھال کے سانس لینا؟ میں نے کبھی تجھے کہا تھا کہ آج تجھے صرف جسم کے اندر تجھے اتنی طاقت رکھوں گا، باقی طاقت کل لے لینا؟ کبھی نہیں میں نے کہا۔ میں نے اپنے رزق کا دروازہ، سورج کو طلوع کرنا میں نے کبھی نہیں بند کیا، چاند کو طلوع کرنا بند، دن رات آنے جانے کے اندر لگے ہوئے تھے، ساری نعمتیں تو میری کھا رہا تھا، لیکن تیرے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا سا انسان ہے، چھوٹا سا مچھر کے پر کے برابر انسان ہے، اپنے آپ کو سمجھتا کیا اللہ کے آگے کہ مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا تکبر نے اس کو مار کے رکھ دیا، انسان کو مار کے رکھ دیا۔ یہ سمجھتا ہے بس اللہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اللہ سے بڑا، میری پکڑ نہیں ہوگی، میری پکڑ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، شیطان نے یہی جان سے دیے ہوئے، تو سب سے بڑا ولی اللہ ہے، تو سب سے بڑا 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے تیرے لیے یہی کافی ہے، 2-4 سبحان اللہ کی تسبیحاں کر لے، تجھ سے بڑا نیک انسان روئے زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں، اور تیرے لیے دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی خدمت نہیں ہے تیرے لیے دین کی، بس تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنا مال کما، پیسے کما۔ ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، صحابہ کرام کو دیکھ لو، خدا کی قسم پوری رات کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے، دن رات باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ رو رہے ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان کو کہہ دیا میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی روتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا، حضرت ابوبکر کہتے کاش میں مٹی بن جاتا۔ ٹھیک ہے، روتے جا رہے ہیں صحابہ، ان کا تو حال ہی کیا تھا، خدا کی قسم ان کا تو حال ہی، جن کے بارے میں رب نے کہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے پیغمبر تو ان کے ماتھوں کے اندر ان کے سجدوں کے آثار دیکھے گا، نشانیاں دیکھے گا، جن کی تعریفیں کر کر رب تھکتا ہی نہیں ہے جن کی تعریفیں کر کر کے۔ سمجھ آئیے، وہ لوگ تو اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، شاید آسمان نے اس کے بعد اس روئے زمین پہ ایسے لوگ دیکھے ہوں، شاید نہیں دیکھے۔ روئے زمین بھی ترستی ہے، یا اللہ کوئی ایسے انسان پیدا کر دے میرے اوپر، کوئی ایسے انسان میرے اوپر۔ آسمان بھی کہتا ہوگا یا اللہ کوئی تو انسان دکھا دے روئے زمین کے اوپر جو صحابہ جیسا ہو، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہو، اہل ایمان جیسا ہو۔ ٹھیک ہے، مسلمان کہتا ہے بس میں فارغ ہوں، اللہ کی طرف سے فارغ ہوں، میرے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے، بس کھا لو، پوری زندگی کچن سے لے کر باتھ روم تک کا چکر کاٹ لو، بس یہی میرے ذمہ کام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو خیر، وہ متقین کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کیا ہے؟ خیر ہے، برکت ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، اور یہی خیر انشاءاللہ العزیز ہمیں قیامت والے دن جنت کے اندر چھوڑ کے آئے گی۔ یہی خیر قیامت والے دن اللہ سے جھگڑ کر، اگر بالفرض اگر ایسا موقع آ بھی گیا کہ اللہ فرمائے گا نہیں اس نے میرے فلانے موقع پہ نافرمانی کی تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، قرآن کہے گا نہ یا اللہ یہ تو مجھے پڑھتا تھا ہر روز عشاء کی نماز کے بعد، سمجھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، جی جان سے مجھے پڑھا کرتا تھا، پونا گھنٹہ یہ مجھے دیا کرتا ہوں، نہ یا اللہ میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، تو میری کتاب ہے، میں تیری مانتا ہوں۔ پھر قرآن کہے گا میں اس کو جنت کا دروازہ چھوڑ کے آؤں گا، پار کروائے گا۔ ٹھیک ہے، جھگڑا اس کا اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کا کلام جو ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام جو ہوا، صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گے، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن
جس نے قرآن نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، پھر قرآن اس کے خلاف جھگڑا کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے نہیں کھولا تھا دنیا میں، اس نے نہیں پڑھا دل سے مجھے دنیا کے اندر، میں اس کو جہنم کے اندر چھوڑ کے آؤں، اس کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم کے اندر پھینک، رسوا کر دے اس کو میرے سامنے، پھر اللہ اس کا جھگڑا قبول بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، نبی ولی بھی سفارش کریں گے، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے گا جنت کے اندر بھیجے گا، جس کو چاہے گا اللہ جہنم میں پھینکے گا، لیکن قرآن ایسا شفیع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور قرآن ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اللہ اس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے قرآن پڑھنے والے جا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، کہ جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا، آج جو جنت کی سیڑھیاں تو چڑھے گا، جائے گا، تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کرتا جا، اور تیری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی اگر نہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں بس 10 سپارے پڑھ لو، اس کی تلاوت کر لو، بس یہ ہمارے لیے خیر ہے، بس توڑ مڑوڑ کے پڑھ لو، جس طرح مرضی پڑھ لو، یہ نہیں ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے، باعث برکت ہے اس کی تلاوت کرنا، لیکن اس کو سمجھنا یہ سب سے بڑی باعث ہے۔ اللہ نے جو اس کو اتارنے کا جو مقصد بیان کیا نا، وہ یہی ہے کہ انسان اندھیروں سے نکل کر نور کے رستے کے اوپر چل پڑے، شرک و کفر سے، گناہوں کے اندھیرے رستے سے نکل کر ہدایت کے رستے کے اوپر چل پڑے۔ یہ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد ہی یہ چیز حاصل ہوگی، یہ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد ہی یہ چیز۔ میرے نزدیک جو روزانہ چاہے پانچ سپارے تلاوت کرتا ہے، بھئی وہ کم ہے۔ ہاں، جو اس کے مقابلے کے اندر قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے نزدیک وہ اونچا انسان ہے۔ کیوں؟ اس نے قرآن کے اترنے کا مقصد سمجھا ہے۔ 5 سپارے پڑھنے والے نے قرآن کے اترنے کا مقصد نہیں سمجھا، لیکن جس نے قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھا، اس نے سمجھ لیا میرے مالک نے مجھے یہ پیغام دیا اس کے اندر، اور مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو قرآن کی ایک آیت سمجھ لے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ بھئی 100 رکعت نفل اگر انسان صبح کو نیت باندھے، کہاں جا کے شام کو جا کے ختم ہوں گے، اور جو علم کا باب سیکھ لے، قرآن پاک کے ایک پورا علم کا باب سیکھ لے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے یہ جو علم کا ایک پورا باب سیکھ لے۔ آپ کے سامنے کتنی آیتیں روزانہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہ پورا علم کا کیا ہو جاتا ہے؟ ایک باب ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں، ایک لفظ سمجھنے کے اوپر اللہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں دیتا ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ یہ قرآن کو جو آپ وقت دے رہے ہو نا عشاء کے بعد، انشاءاللہ یہ وقت آپ کا اللہ جمع کر رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں ہفتے کے اندر کس کی کتنی چھٹیاں ہیں، اور کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون دل سے بیٹھا ہے، کون اوپر سے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کون تنگ ہو کے بیٹھا ہے اور کون مخلص ہو کے بیٹھا ہے، یہ فرشتے سارا لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے حالات سے جانتے ہیں، واقف ہیں اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ گیا؟ جو دل سے بیٹھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز یہ وقت ان کے لیے باعث نجات ہوگا کل قیامت والے دن۔ یہ مجلس جو ہے نا، یہ میوے اور پھل کھانے سے بھی زیادہ بڑی مجلس ہے ہمارے لیے۔ ایک طرف میوے پڑے ہوں، پھل پڑے ہوں، وہ کم ہے، لیکن یہ اس قسم کی مجالس جو ہیں یہ جنت کے میوے کھانے کے برابر ہے، جنت کے پھل کھانے کی طرح ہے یہ اس قسم کی مجالس۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی جنت کے اندر درجات کو بلند کر رہے ہیں، جنت کی زمین کو وسیع کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور جنت ہمارے لیے اللہ کیا کرتا جا رہا ہے؟ وسیع کرتا جا رہا ہے، اور اللہ ہمارے لیے بڑے بڑے محلات بنا رہا ہے جنت کے اندر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا کیا کرو؟ صبر کرو۔ ہماری قبر ہماری روشن ہو رہی ہے، اجالا ہو رہا ہے۔ جب ہمیں ساری دنیا والے بھول جائیں گے، قبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے، اس وقت ہمیں یہ قرآن کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے انسان، پوری زندگی جو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے، جب وہ انسان مر جاتا ہے نا، تو یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جنت سے ایک جنتی جوڑا لا کر قبر میں پہلے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔
ہم تو یہ کفن ڈالتے ہیں نا، پتہ نہیں کون کون سے ہاتھوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، برے گندے ہاتھوں کا بنا ہوتا ہے، کس طرح آتے ہیں کفن، ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے وہ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے لے کے آتا ہے کہ تو کفن کیا کرے گا، تجھ سے میں جنتی جوڑا تیرے لیے ریشمی لباس لے کے آتا ہوں جنت سے. سمجھ آئی یہ بات؟ اور قرآن جو پڑھنے والا ہوتا ہے سمجھنے والا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ قبرستان میں جس جگہ پہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ایک روایت میں آتے 7، ایک میں آتے 10 مردے دائیں طرف کے، 10 بائیں طرف کے، 10 اس کے سرہانے کی طرف، 10 اس کے پاؤں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان سب کی بخشش کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے والا، اس کی اتنی برکت ہے، جہاں بھی جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برس پڑتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس پڑتی ہیں. چھوڑو خدا کی قسم دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذل و رسوا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف دھکا ہی دھکا پڑے گا. اللہ کے دین کے اندر بڑا سکون رکھا ہے، بڑا اطمینان رکھا ہے، خدا کی قسم اللہ کی. ہاں جب دین کے رستے پہ چلو گے تمہیں کانٹے ضرور لگیں گے، دین کے رستے کے اوپر چلو گے تمہارا خون کا قطرہ بھی نکلے گا، لیکن یہ خون کا قطرہ کل قیامت کے دن یہ کستوری کی خوشبو کے اندر یہ چمکے گا انشاءاللہ اللہ سے. کانٹے لگیں گے. بھئی دین ہے نا، دین جو ہے یوں ہی تو نہیں. اللہ کے نبیوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ابھی تو میں نے تمہیں اتنی مصیبتیں بھیجی نہیں ہیں جتنی پہلی امتوں کے اوپر بھیجی تھی، جتنی تنگ دستیاں، جتنی پریشانیاں. حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی بول اٹھے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب نہیں آئے گی تو کب مدد آئے گی؟ اللہ نے فرمایا تم نے جنت اتنی آسان سمجھ لی کہ جنت مفت کے اندر مل جائے گی، ابھی تو میں نے تمہارے اوپر اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں بھیجی ہی نہیں ہیں. جنت اتنی سستی نہیں ملے گی، یاد رکھنا، اتنی مفت کی جنت نہیں. سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا تم نے کس طرح سمجھ لیا بغیر جہاد کیے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. ابھی تم نے دین کے لیے مشقتیں نہیں اٹھائیں، پریشانیاں نہیں اٹھائیں، کچھ بھی نہیں تم نے کیا دین کے لیے. تم کہہ رہے ہو جنت مل جائے، جنت مل جائے نہ، دین کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ سمجھنا پڑے گا، کچھ بننا پڑے گا. جنت حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ بننا پڑتا ہے. اور کیا بننا ہے؟ متقی بننا ہے. والا نعم دار المتقین، کیا خوب اچھا ٹھکانہ ہے متقین کا. اور متقی جو بناتا ہے انسان کو، قرآن بناتا ہے، قرآن بناتا ہے متقی. ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. میں نے آپ کو وہاں سمجھایا تھا کہ دیکھو قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. بھئی ہدایت تو ہونا چاہیے کافر کے لیے، لیکن متقی کے لیے کیسے ہدایت؟ وہ تو پہلے ہدایت یافتہ ہے. مفسرین نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. مفسرین فرماتے ہیں جس نے مستقبل میں قرآن کو پڑھ کے متقی بننا ہے، قرآن اس کو پہلے ہی متقی کہہ رہا ہے. جس نے مستقبل کے اندر قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے متقی بننا ہے، قرآن اس کو پہلے ہی کیا کہہ رہا ہے؟ متقی کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین، کے ہدایت ہے یہ متقین کے لیے. ہونا تو چاہیے تھا ھدی للکافرین، کافروں کے لیے ہدایت ہے، ان ظالموں کے لیے. لیکن قرآن نے کہا ھدی للمتقین، جو اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ اللہ کے ہاں متقی بن جائے گا. ٹھیک ہے. دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا ملعون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے ملعون ہے. اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، وہ کرو، وہ اللہ کو محبوب ہے. تمہاری زبانوں سے جب اللہ کا ذکر نکلے گا اللہ کو تم محبوب بن جاؤ گے. جب تم دین کے اوپر چلو گے پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی آگے پھر اللہ کیا کہے گا؟ جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون. یہ دار کا بیان ہے، پیچھے ہے نا دار، کیا خوب اچھا ٹھکانہ. اب دار کا بیان، باغات ہوں گے ہمیشگی کے. ٹھیک ہے. باغات ہوں گے ہمیشگی کے. یدخلونها، داخل ہو رہے ہوں گے اس جنت کو. کون سی جنت؟ کیسی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. لہم فیہا ما یشاؤون، واسطے ان کے اس جنت میں ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے. وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے. جنت کے اندر ہر طرح کی نعمت اللہ نے فرمایا جو بھی وہ خواہش رکھے گا اس کو وہ نعمت اس کو ملے گی. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، کوئی سفر نہیں، کوئی چلنا نہیں. بس ذہن کے اندر سوچے گا، زبان سے دعا کرے گا، اس کے سامنے فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے گی جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے جنت کی نعمتیں، جنت کا محل، جنت کا ٹھکانہ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ متقین کو. ٹھیک ہے. یعنی جنت اسی طرح اللہ تعالیٰ ان متقین کو بدلہ دے گا. سبحان اللہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو ملائکہ، یہ مومنین کا حال ہے، وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے طیبین، درا حال یہ کہ وہ پاک ہوتے ہیں مومنین، کس چیز سے؟ شرک سے، کفر سے پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں وہ فرشتے سلامتیاں ہوں اوپر تمہارے۔ سبحان اللہ، جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فرشتے؟ تیرے اوپر سلامتیاں ہی سلامتیاں۔ اور جو روح گناہ گار ہوتی ہے، جو اس کو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے بھی حدیث میں آتا ہے کالے لباس کے اندر، برے شکلوں کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہتھوڑے مارتے ہیں۔ پیچھے سورۃ اعراف کے اندر بھی آیا ہے کہ وہ لاٹھیاں لے کر آتے ہیں، ان کو مارتے ہیں وہ زور زور سے، پھر اس کی روح کو نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جو مومن کی روح ہوتی ہے درا حال یہ کہ پاک ہوتی ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں وہ سلامتیاں ہوں اوپر تمہارے۔ کہتے ہیں مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مکھن کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے، کہ انسان کی انگلی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میری انگلی کو کوئی چیز لگی ہے، اس طرح نکال دی جاتی ہے۔ لیکن جو بد روح ہوتی ہے وہ جلدی نہیں نکلتی، اس کو فرشتے مار مار کے نکالتے ہیں اس کو فرشتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں وہ سلامتیاں ہوں اوپر تمہارے۔ ادخلوا الجنت، پھر قیامت کے دن کہیں گے وہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بسبب ان کاموں کے جو تم کرتے تھے، یعنی توحید کو تم نے قبول کیا، اللہ کے قرآن کو قبول کیا، عمل کیا، ٹھیک ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، ہاں نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے ان کے پاس حکم تیرے رب کا۔ یہ مشرکین کے شبہ کا جواب ہے۔ شبہ وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہو جو تیری نبوت کی صداقت کی گواہی دے، وہ ہے، یا اللہ فرما رہے ہیں یہ انتظار کرتے ہیں فرشتوں کا، یا انتظار کرتے ہیں اللہ کے عذاب کا، کہ جب عذاب آئے گا ٹھیک ہے اس وقت ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے قبول کر لیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا اس وقت کا ایمان کوئی قابل قبول نہیں۔ فرشتوں کو اگر میں نے اتار دیا نا، فرشتے اتریں گے نہیں، پھر فرشتے ان کے لیے عذاب ہی لے کر اتریں گے۔ پیچھے سورۃ رعد کے اندر اللہ نے فرمایا فرشتے ان کے لیے کیا اتریں گے؟ عذاب لے کے۔ ہجر کے اندر سورۃ کے فرشتے ان کے لیے جب اتاروں گا نا، عذاب کے لیے اتاروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ انتظار کرتے ہیں، یا یہ انتظار کرتے ہیں اللہ کے عذاب کا، کہ اللہ کا جب عذاب آ جائے عذاب کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے گا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کا ایمان بھی تمہارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح میرے نبی اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی اس طرح کی مذاق مسخریاں ان لوگوں نے بھی کیا جو ان مشرکین سے پہلے گزرے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ پاک نے، یعنی جب ان کو عذاب دیا نا اللہ نے دنیا کے اندر، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، انہوں نے تو خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے تو اپنی حجت پوری کر دی تھی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ نے حجت پوری کر دی، لیکن انہوں نے خود تکذیب کی۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے خود بخود۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی ان کو برائی جو انہوں نے کیا۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور اتر پڑا ساتھ ان کے وہ عذاب، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو تھے وہ ساتھ اس کے استہزاء کرتے، مسخریاں کرتے۔ اے مشرکین تمہارا حال بھی پھر یہی ہوگا اگر تم نے مسخریاں کی۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔ انشاءاللہ جی کل جمادی الثانی 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی کچھ تذکرہ ہوگا، اور قرآن پاک کا سبق بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تھوڑا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔